اور امریکہ کی بڑھتی ہوئی کشیدگی میں اس ہفتے روس کی جانب سے اس اعلان نے مزید اضافہ کر دیا ہے کہ وہ سال 2019 میں ترکی کو S-400 نامی ڈیفنس سسٹم کی فراہمی شروع کر رہا ہے۔ امریکی اور نیٹو حکام پہلے ہی ترکی کو خبردار کر چکے ہیں کہ S-400 سسٹم نیٹو کے دفاعی سسٹم سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترکی پر عائد کی گئی اقتصادی پابندیوں کے بعد ترکی کی کرنسی لیرا کی ڈالر کے مقابلے میں قدر کمی کا شکار ہے۔ ان سب کشیدگیوں کے درمیان امریکہ اور ترکی کے تعلقات ایک امریکی پادری کی ترکی میں دہشت گردی کے الزام میں قید کی وجہ سے تعطل کا شکار بھی ہیں۔ ترکی اینڈریو برسن نامی اس پادری پر ترک مذہبی رہنما فتح اللہ گولن سے تعلق کا اور امریکہ پر فتح اللہ گولن کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ امریکہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور امریکی پادری کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سابق ڈائریکٹر لیون پینیٹا کا کہنا ہے کہ شام میں روس کی مداخلت اور ترکی کا روس پر اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے انحصار ترکی اور امریکی تعلقات کو مزید پیچیدہ کر رہا ہے۔ جتنی دیر یہ مسئلہ چلے گا ترکی کا روس پر انحصار بڑھتا جائے گا۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی روس کی جانب دیکھنا شروع کر دیں گے۔ میرے نزدیک امریکہ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس خطے میں ہم نے ترکی اور آزاد خیال عرب ممالک کے ساتھ اپنے روایتی تعلقات کو بحال نہ کیا، اور یہ کہ اگر ایران، داعش اور دہشت گردی جیسے خطرات سے نمٹنے کے لیے اتحاد قائم نہ کیا، تو امریکہ کی نہ صرف پوری دنیا میں حیثیت کمزور ہوگی بلکہ سیکیورٹی کے لیے کیے جانے والے ضروری امریکی اقدامات بھی کمزور پڑ جائیں گے، اور ہمیں ایسا کرنے کے لیے ترکی کی ضرورت ہے۔